جیسا کہ قرآن مجید میں اس موضوع کو خاص طور پر زیر بحث لایا گیا کہ اللہ کے بندوں پر شیاطین کا زور نہیں چلتا، وہ صرف ایک وسوسہ ڈالتے ہیں۔ روز قیامت بھی جب لوگ اللہ رب کریم کے حضور شیطان کو الزام دیں گے کہ اس نے ہمیں بہکایا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو ایک بات کہی تھی، تم لوگ نہ مانتے، مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ تو جو اندر سے خالی ہوتے ہیں وہی شیطان کے بھرے میں آتے ہیں، جو سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں گناہ کرنے کا، جن میں استقامت اور عزم نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ ہماری اپنی کمی اور کوتاہی ہے۔ تو پھر جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس کے کہ ہمیں اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ٹی وی ہے، یا اب تو نیٹ زیادہ تر ہے۔ جو لوگ نیٹ براؤزنگ کے عادی ہیں وہ ہر حال میں کرتے رہتے ہیں۔ امتحان ہے، اگلے دن پیپر ہے، مگر پھر بھی رات کو بچہ بیٹھ کر نیٹ پر سرچ کر رہا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ عادت ہے، نشہ ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ٹی وی کا حال رہا۔ اب تو اس کا زور اس لیے کم ہو گیا کہ لوگ نیٹ پہ زیادہ لگ گئے، تو اب ایل سی ڈی وغیرہ پر لوگ لگا لیتے ہیں کیبل وغیرہ اور چلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس حد تک انہیں شوق ہوتا ہے کہ امتحان ہے بچے کا یا بچی کا، اور وہ ڈرامے کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر امتحان ہے لیکن یہ ایپیسوڈ تو میں نے دیکھنی ہے۔ اور لوگ اس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو فون کر کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اوہو فلاں ایپیسوڈ ہماری نہیں چل رہی، پچھلی چل رہی ہے، تو کیا آپ کی بھی پچھلی چل رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر اٹیچمنٹ ہے، اس قدر اٹیچمنٹ ہے۔ یہ اصل میں شیطان کے بعد، شیطان تو ایک مشورہ دیتا ہے نا، پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب جب انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ عادت بن جاتی ہے، لت بن جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بچے کی دوستی ایسے لڑکے سے ہو جاتی ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشئی ہے، تو وہ اس کو نشے کا سگریٹ ایک دو دفعہ آفر کرتا ہے، اب اس کو نشے کی لت لگ گئی۔ اب وہ لڑکا ریلے میں بہ کر وقت کے کہاں کا کہاں گیا، لیکن یہ نشہ نہیں چھوڑتا۔ آپ سمجھاتے ہیں، اس کو کہیں لے جاتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، علاج کرا دیتے ہیں، مگر پھر موقع ملتے ہی وہ پھر نشہ کرنے لگتا ہے۔ وہ شیطان ساتھی تو دور ہو گیا نا، نشہ کیوں کرتا ہے؟ لت لگ گئی، ایڈکشن ہو گئی۔ لہٰذا ہم بھی ایڈکٹ ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، نشئی ہیں ہمیں گناہوں کی لت لگ چکی ہے۔ اس کا علاج ہمیں اندر سے کرنا ہوگا۔ تو ایک لطیفہ ہی کہہ لیجئے ہے، لطیفہ ہنسانے کا نہیں ہوتا، لطیفہ وہ تو ہوتا ہے چٹکلا، لطیفہ ہوتا ہے جس میں کوئی لطیف بات ہو۔ تو ایک بڑی لطیف بات ہے، لطیفے کو میں لطیف بات سے ایکسچینج کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ اس کو ہنسی والے لطیفے میں نہ رکھیں۔ اصل میں لطیف بات ہوتی ہے کوئی معمولی بات جس پر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو لطف دیتی ہے۔ خیر، تو ایک بڑی لطیف بات ہے کہ ایک استاد صاحب سے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر رمضان میں جن شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں سرکش، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ وہ تو چھٹیوں پر چلا جاتا ہے استاد تمہارا، مگر تمہیں ہوم ورک دی جاتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم بھی ہوم ورک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ عادت اتنی پڑ چکی ہوتی ہے نا، عادت، بے چینی، بے قراری۔ کبھی تڑپتے دیکھے آپ نے بے قراری سے لوگوں کو ٹی وی کے پیچھے؟ میں نے دیکھا ہے نا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے تو وہ روتے ہیں اونچی اونچی روتے ہیں، کیا کارٹون دیکھنے ہیں، بجلی کیوں نہیں آ رہی، روتے ہیں۔ اور بڑے جو ہیں اندر باہر پھرتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اگر کسی وجہ سے اپنی کیبل خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اتنی بے قراری ہوتی ہے اس نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کی کہ وہ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں، ہمسائے کے گھر یا رشتہ دار کے گھر۔ اس قدر وابستگی ہو جاتی ہے۔ تو جب اتنی وابستگی ہو جائے گی اس چیز کے ساتھ تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ اس چیز کی ترغیب دینے والا رہا یا نہیں رہا۔ تو دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ شیطان صرف نفس کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اب نفس جب بگڑ جاتا ہے تو پھر بگڑ جاتا ہے، پھر اس کی اصلاح ہمیں خود کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جن کے نفس زیادہ بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کی اکثریت باز آ جاتی ہے۔ تو رمضان میں بڑے کٹر بے روزہ جو ہیں، وہ بے نمازی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پچھلی دفعہ رمضان کے بعد ایک بڑا خوبصورت میسیج مجھے آیا اور مجھے واقعی اچھا لگا کہ رمضان کے بعد عید کے دن وہ میسیج آیا تھا کہ آپ سب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تمام مسلمان یہ جان لیں رمضان کے علاوہ سارے سال میں بھی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا شیطانوں کے اثر کے ختم ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔
بلا شک و شبہ شیاطین جھکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن ہم شیطانوں کے ساتھ رہ کر ان کے طریقوں کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے ایک محدود گروہ ایسا ہے، محدود ہے اللہ کے فضل سے، جو شیطانوں ہی کے اثر میں رہتا ہے اور بالکل چھوڑے رہتا ہے، اور پھر کچھ لوگ تھوڑا بہت پھسلتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہم دیکھیں دورہ قرآن پہ بڑی رونق ہوتی ہے، ویسے قرآن کلاس بیچاری سنی رہتی ہے، لیکن دورہ قرآن میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ شیاطین کے بند ہونے کی وجہ سے، بلا شک و شبہ۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ شیطان اس طرح بند ہے کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی یہ بھی ایک لطیف بات ہی ہے جو پیش آئی اور ہم بڑے حیران ہوئے۔ ایک خاتون جو ہے رمضان میں نماز کے لیے گئی، میری اسٹوڈنٹ، تراویح کی نماز کے لیے، تو میں صفوں کی اہمیت بہت زیادہ سمجھاتی ہوں، کیونکہ وہ اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صفیں ٹیڑھی کرو گے تو تمہارے دل پھٹ جائیں گے، تم میں یعنی گروہ بندیاں ہو جائیں گی۔ تو میں ان کو بڑی شدت سے اس بارے میں سمجھاتی ہوں۔ تو انہوں نے ایک خاتون سے کہا کہ آپ آگے آ جائیں۔ وہ پچھلی صف میں بیٹھی تھی اور اکیلی بیٹھی تھی، تو اگلی صف میں جگہ خالی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگلی صف میں آ جائیں نا۔ تو کہنے لگی کہ نہیں میں ادھر کمفرٹیبل ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس طرح صف خالی رہے گی تو خالی جگہ پر شیطان آ جاتا ہے۔ تو کہنے لگی رمضان کا مہینہ ہے، شیطان کا قید کر دیے گئے ہیں تو وہ نہیں آ سکتا۔ بات یہ ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے بلا شک و شبہ، لیکن اس سے کوئی حکم ساقط نہیں ہو جاتا۔ جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ تو دین کی اصل چیز کو غلط مقصد کے لیے استعمال مت کریں، اللہ رب کریم کو جواب دینا ہوگا۔ بہرحال یہ چونکہ جن قید کر دیے جاتے ہیں شیاطین، اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس بات کو واضح کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہی ہوں گے کہ جنات بلا شک و شبہ، سرکش جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں، وہ قید کر دیے جاتے ہیں اور بالکل فزیکلی قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم ایک غیر محتاط زندگی گزارنے کی عادی ہو چکے ہیں۔ اب پھر اس میں بھی گروہ ہیں، ایک تو وہ جن کے نفس بالکل ہی خبیث چیزوں کی طرف مائل ہیں، تو وہ تو پھر روزے بھی رکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، انہیں روزے کا مزہ چکھائے، انہیں عبادت کا لطف عطا کرے، انہیں ایمان کی لذت دے۔ اور پھر جو عام لوگ ہیں ہم جیسے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا رمضان میں دین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، ان کی کوشش بڑھ جاتی ہے، کہیں کہیں لغزش ہو جاتی ہے لیکن پھر پلٹ آتے ہیں۔ تو یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ شیاطین ہٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ باقی جو ہم سرکشی کرتے ہیں اس کا سبب ہمارا نفس، یہ جو ہم اتنے موٹے موٹے ہٹے کٹے پھر رہے ہیں نا، یہ نفس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میرا زمانہ سب سے اچھا ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبا تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تو وہ لوگ آئیں گے جو کھانے کھا کھا کر موٹے ہونے پسند کریں گے۔ تو موٹا ہونا جو ہے نا، یہ اصل میں نفس کی پرورش ہے، کیونکہ نفس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کھلاؤ 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 کھلاؤ، حل میں مزید کچھ اور ہے، کھلا دو۔ تو وہ کھا کھا کر ہم نفس کو موٹا کر لیتے ہیں۔ موٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سستی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ جی سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پھر کسل تو آئے گا جب موٹے ہو جائیں گے، نیند بڑھ جائے گی موٹے ہو جانے سے، موومنٹ کم ہو جائے گی، نماز میں سجدہ ڈھنگ سے کر نہیں سکیں گے، رکوع کیسے کریں گے؟ پیٹ کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو یہ نفس ہے، پلا ہوا ہے۔ 11 مہینے ہم اس کو کھلا کھلا کر، چپڑی ہوئی روٹیاں اور تلی ہوئی چیزیں کھلا کھلا کر پالتے ہیں، تو پھر ایک دم سے جان تھوڑی چھوڑ دے گا۔ شیطان کو تو اللہ جکڑ دیں گے۔ یعنی رمضان میں اصل بات یہ ہے، رمضان میں آپ بخشش حاصل کر لیں، اس کے لیے کوئی عذر نہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ جی شیطان نے بہکا دیا، کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے باندھ رکھا تھا، آپ کو صرف نفس نے بہکایا۔ تو اپنے نفس پر حاکم آپ بنائے گئے ہیں، اپنے نفس کو نیکی پر لانا آپ کا کام ہے۔ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی شیطان تو جکڑے ہوئے تھے، تو یہ کیسے جکڑے ہوئے تھے کہ ہم گناہ کرتے رہے؟ وہ آپ کے نفس نے کرائے۔ لہٰذا اگر رمضان میں بھی کوئی شخص اللہ کو راضی نہیں کر پاتا اور رمضان میں بھی اللہ سے جنت کا پروانہ اور جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر پاتا، تو یہ نفس کی خطا ہے جس کے لیے اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ لہٰذا رمضان سے بھی محرومی در حقیقت بہت بڑی محرومی ہے۔ اب سمجھ آئی یہ بات؟ مجھے امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔